حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. صدق اللہ العظیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اے ایمان والو، اتقوا اللہ. یہ اتقو یہ آپ کا فعل امر ہے. واو قاف یا مادے سے باب افتعال میں استعمال ہوگا تو اتقا یتقی بنتا ہے اور پھر اس سے فعل امر بنے گا آپ کا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حق تقاتہ، جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. اب یہ حق تقاتہ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے گرامر کی روح سے. ولا تموتن، اور تم ہرگز مت مرنا، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے. الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما برداری کی حالت میں ہو. یعنی مرنا تو فرما برداری کی حالت میں ہی مرنا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو. واذکروا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو. اب ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ کون سا فعل استعمال ہو رہا ہے. اب یہ تھامے رکھو، یاد کرو، تفرقہ نہ کرو. اب یہ فعل امر اور فعل نہیں کی ایگزامپلز ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں. واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، محبت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور پھر تم اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے. وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فانقذکم منها، تو اس نے چھڑا لیا تمہیں اس سے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ. اب ان نعمتوں کے اظہار کے بعد وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت. لام امر وَلْتَكُنْ، کانا یکونو سے لام امر جب استعمال ہوگا تو لام امر آپ کو پتہ ہے ساکن ہو جاتا ہے. ویسے بھی جو پہلی قسم کے سیکھے ہیں مضارع کے وہ علامت سکون بتا رہی ہے لام کلمہ کی کہ فعل لام امر ہی ہے. وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ ہو منکم امتن، تم میں سے ایک امت، تم میں سے ایک گروہ. کام اس کا کیا ہو؟ یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائیں. اور خیر کیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ وہ خیر ہے، یہ وہ بہتر ہے اس سے جو تم جمع کرتے ہو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم کرے، نیکی کا حکم کرے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ
منکر سے روکیں، برائی سے روکیں. اور پھر بتا دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہے فلاح پانے والے. ان آیات میں بہت کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. کچھ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کے سامنے آج کے سبق سے جو شروع ہوگا اس میں آ جائیں گی. اس میں ایک چیز جو کل ہم نے پڑھی تھی اس حوالے سے بھی ایک لفظ آیا آپ کے سامنے جو شروع میں پہلی آیت تھی کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تَمُوتُنَّ، آپ کو یاد ہوگا کل ہم نے پڑھا تھا کہ مضارع میں تاکید پیدا کرنے کے لیے نون خفیفہ یا نون ثقیلہ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور نون ثقیلہ کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ کل ہم نے جو پڑھا تھا فعل مضارع کے ساتھ ہی نون ثقیلہ کا استعمال دیکھا تھا. یہاں پر ایک چیز آپ اور ایڈ کر لیں گے، اور قرآن مجید کی آیت یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نون ثقیلہ جو ہے یہ فعل امر اور فعل نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. دیکھیں ماتا یا موتو، مرنا، تم سب مرو گے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ اگر آپ آئیں مضارع کی گردان میں تم سب مرو گے حاضر جمع مذکر صیغوں میں تو وہ بنے گا آپ کا تموتونا. تموتونا، ٹھیک. تموتونا کو لائے نہیں کے ساتھ استعمال کریں. لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ مضارع کو اخف کر دیتا ہے. لا تموتو، تم مت مرنا. اب لا تموتو ہے، اس کے آگے آپ نون ثقیلہ استعمال کریں تو بن جائے گا لا تموتن، بالکل اسی طریقے سے جس طرح کل ہم نے پڑھا تھا. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ لائے نہیں کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اس جگہ پر، اور فعل امر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. بال قرآن مجید میں ایگزامپل جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ نہیں کے ساتھ ہے. ولا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، یعنی یہ زور دینے کے لیے پھر استعمال ہوگا. کس حالت میں؟ موت تمہیں کس حالت میں آنی چاہیے؟ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حالت میں کہ تم فرمانبرداری کی حالت میں. اب یہ حالت بیان کی جا رہی ہے جس کا انشاءاللہ تعالی آج ہم سبق پڑھیں گے. اور اس میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں. اصبحتم، یہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا ہے. پھر کانا یکونو سے کنتم 3-4 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی کچھ ان میں سے ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ آج ہم پڑھیں گے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کچھ چیزیں ہماری پرانی ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں وہ پہلے ہم دہرائیں گے اور اس میں کچھ ایڈ کریں گے. اس میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پہلا وہ ہے آپ کو منصوبات کے نام سے ملے گا. منصوب کس کو کہتے ہیں؟ منصوب وہ اسم ہے جو حالت نصب میں ہوتا ہے. کوئی بھی اسم عربی زبان میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہی ہو سکتا ہے، چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی. وہ یا تو حالت رفع میں ہوگا، یا حالت نصب میں ہوگا، یا حالت جر میں ہوگا. یہ 3 بنیادی حالتیں ہوتی ہیں اسم کی، چوتھی کوئی حالت نہیں ہوتی، اور یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اسم کی بنیادی حالت حالت رفع ہوتی ہے، پھر کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنی حالت تبدیل کرتا ہے، حالت نصب میں جاتا ہے یا حالت جر میں جاتا ہے. اسم کی ان مختلف حالتوں میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جو آپ کے سامنے الحمدللہ آ چکی ہیں اور کچھ آج آ جائیں گی. اسم حالت رفع میں کب کب ہوتا ہے؟ اب کچھ چیزیں ہم دہرائیں گے اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کریں گے. پہلے میں چاہوں گا کہ اسم کی حالت رفع میں ہونے کی صورتیں وہ آپ ذہن میں تازہ کر لیں کہ اسم کب کب حالت رفع میں ہوتا ہے. دیکھیں پہلی وجہ، جب کوئی وجہ نہیں ہوتی تو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، یعنی اس کی جو بلٹ ان حالت ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے. پھر ہم نے جب اسم کو جملہ اسمیہ میں استعمال کیا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر وہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. بنیادی کنسٹرکشنز جتنی بھی ہم نے بنائی تھی، مرکبات ناقصہ، وہ سب حالت رفع میں بنائی تھی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت نصب میں چلی جائے یا جر میں چلی جائے، پھر آہستہ آہستہ آپ کو اس کی وجوہات جو ہے معلوم ہوتی گئی. تو جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر یہ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں. پھر جب ہم نے فعل پڑھا تو فعل میں ہم نے دیکھا کہ فاعل جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، لیکن کس فعل کا؟ فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے، لہذا وہ حالت رفع میں ہوگا. لیکن اگر فعل مجہول استعمال ہو، پیسو وائز استعمال ہو، تو پھر نائب الفاعل استعمال ہوتا ہے اور نائب الفاعل بھی حالت رفع میں ہوتا ہے. تو یہ کچھ
موٹی موٹی باتیں ہیں اسم کے مرفوع یعنی حالت رفع میں ہونے کی. باقی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے کہ اگر کوئی انا داخل ہو تو مبتدا حالت نصب میں چلا جاتا ہے, خبر حالت رفع میں رہتی ہے, وہ ایڈیشن چیزیں بنیادی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اسم کے حالت جر میں جانے کی کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ وہ صرف 2 ہوتی ہیں. جب کوئی اسم مرکب ناقص مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہو تو وہ حالت جر میں ہوتا ہے, اور دوسری وجہ اس کی ہوتی ہے کہ اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے جو اسم کو حالت جر میں لے جائے. تو کسی بھی اسم کے حالت جر میں جانے کی صرف 2 وجوہات ہیں. رفع میں نے آپ کے سامنے 4 وجوہات گنوائی ہیں. حالت نصب میں اسم جب ہوتا ہے تو اس کی کافی وجوہات ہیں. تقریباً وہ فہرست جو ہے وہ 11 کیٹیگریز بن جاتی ہیں جن صورتوں میں کوئی بھی اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹاپک علیحدہ سے عربی زبان میں آپ کو عربی گرامر کی بکس میں ملے گا منصوبات کے نام سے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں, کچھ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم ایڈ کریں گے. تو ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے منصوبات کا. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد کروں گا. جس طرح ہم نے مل کر اسم کے حالت رفع میں ہونے اور حالت جر میں ہونے کی وجوہات تلاش کی ہیں, اسی طرح حالت نصب میں ہونے کی وجوہات جو ہے ڈھونڈتے ہیں. ہم نے کسی بھی اسم کو حالت نصب میں پہلی مرتبہ کب پایا تھا؟ جب ہم نے جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کیا تھا تو اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ تاکید پیدا کرنے کے لیے حرف انا استعمال ہوتا ہے, اور انا کا کام کیا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور پھر انا پڑھنے کے بعد ہم نے 5 حروف اور اس فیملی کے پڑھے تھے جنہیں ہم نے حروف مشبہ بالفعل کہا تھا یا انا و اخواتھا کہا تھا, انا اور اس کی بہنیں. تو پہلی مرتبہ اسم حالت نصب میں کب گیا تھا؟ انا کی وجہ سے یا انا اور اس کی بہنوں کی وجہ سے یا حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے. تو یہ پوری ہم نے لسٹ بنانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آپ کے سامنے جب بھی قرآن مجید میں کوئی حالت نصب میں استعمال ہوگا تو آپ اس فہرست کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو وجہ انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی کہ کس وجہ سے حالت نصب میں ہے, کیونکہ یہ فہرست طویل ہے. تو پہلی وجہ تھی اسم کی حروف مشبہ بالفعل. صرف ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں اس کی رکھ دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ تعالیٰ سب پرانی باتیں ہیں. ان اللہ غفور الرحیم. سمپل ہمارا جملہ تھا اللہ غفور رحیم, اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے شروع میں انا داخل ہوا, اس کی وجہ سے مبتدا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا گیا, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس مبتدا کو انا کا اسم کہا. تو حروف مشبہ بالفعل انا, انا کا انا 3, لیتا, لعل اور لاکنہ, یہ 6 حروف ہیں جو حروف مشبہ بالفعل ہیں. ان کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. تو پہلی وجہ آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ کو منفی بنایا تھا. جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ زیادہ تر ما اور لیسا کا استعمال ہوتا ہے, اور پھر لا بھی استعمال ہوتا ہے, اور ان بھی استعمال ہوتا ہے کسی جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے. جب ما لیسا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ما اور لیسا ان کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور ما اور لیسا کی خبر, جس کی بہترین ایگزامپل آپ کو یاد ہونی چاہیے سورہ یوسف کی وہ آیت جو ہے کہ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشر,